بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مدھیہ پردیش کے بہت طویل ترین دورے پر نکلے ہوئے ہیں۔ مولانا یوسف قاسمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور اب چونکہ یہاں سے روانگی ہے، بس تھوڑی بہت دیر میں انشاءاللہ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ سفر تو شروع ہو چکا ہے۔ مولانا اس رخصتی کے وقت پر اس پورے سفر کے تاثرات کے حوالے سے کچھ سنائیے، کیا رہا اس سفر میں، کچھ اس طرح کا سنائیے جو ہمارے لیے اور قارئین و ناظرین کے لیے کچھ سود مند ہو، کچھ نفع بخش ہو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا طویل سفر مفتی صاحب نے کیا ہے، لیکن ہمیں تو لگا ہی طویل ہے۔ ہمیں تو آج ایسا لگ رہا ہے کہ کل آئے تھے آج جا رہے ہیں۔ اللہ، اور ہمارے جو متعلقین حضرات ہیں ان کو بھی ایسا لگا۔ کل اللہ تعالیٰ نے ٹکٹ نہیں بنوائی تھی، کل واپس پہنچے تھے، لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا حضرت آ گئے۔ ہم نے کئی لوگوں کو کہا کہ حضرت آ گئے ہیں، تعجب کرے تو حضرت چلے گئے تھے، ہم مسافر کیا، بس آپ کی محبت میں آ گئے۔ ایک رات اور قیام رہا، اللہ کا بڑا فضل رہا۔ اس سفر میں جتنے لوگ درود شریف پڑھنے والے حضرت کے واسطے سے ملے ہیں وہ کسی سفر میں نہیں ملے، اور خاص کر خواتین، جہاں جہاں بھی خواتین کی مجالس ہوئی ہیں ان مجلسوں میں کثیر تعداد میں خواتین رہی ہیں۔ اور آج بھی جو مجلس ہوئی تھی اس مجلس میں بھی 120 خاندانوں کی خواتین تھیں، خاندان تھے 120، خواتین کی تعداد تو متعین نہیں ہو سکی۔ عزم کیا ہے سبھی نے درود شریف کا، انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً میں جا کر ان سے معلومات کرتے رہیں گے کتنے لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور کتنے لوگ اللہ کی وحدانیت جس طریقے سے مفتی صاحب نے بیان کی ہے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ تو انشاءاللہ 1 ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد آئے گا۔ اور الحمدللہ جہاں جہاں بھی کل کا جو پروگرام دوراہا میں ہوا تھا خواتین کا، وہ تو اتنا مؤثر تھا کہ وہاں خواتین جو حضرات وہاں بیٹھے تھے ان کی کرسیاں کھسک گئی تھی رونے میں۔ حضرت نے شاید توجہ نہیں دی ہو، لیکن میں خود دیکھ رہا تھا کہ وہ کرسیوں سے اٹھ رہے تھے اور کرسیاں چھوڑ رہے تھے روتے روتے۔ وہاں پر خصوصاً ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی عمر طویل فرمائے۔ ان کی محنتوں سے وہ مجلس منعقد ہوئی تھی۔ اللہ ان کی برکتیں اور تعبیر، ان کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے جہاں مدارس میں اور جہاں جہاں بھی مجالس ہوئی ہیں، الحمدللہ ان لوگوں کے میسیج خود میرے پاس آ رہے ہیں۔ مفتی صاحب کا نمبر تو ہمیں دیا نہیں ہے کہ دوبارہ جب بھی 3 مہینے میں مفتی صاحب آئیں گے ہمارے یہاں مجلس ضرور ہونا ہے، ہماری ایک نشست ذکر کی ضرور ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو ہمیشہ صحت یاب رکھے اور ہمیشہ تمام پریشانی، آفات، دنیاوی اخروی پریشانی سے دور حفاظت فرمائیں، اور دوبارہ یہ 3 مہینے ہمارے لیے جلدی لائے تاکہ ہمارے لوگوں کو استفادہ کرنے کا دوبارہ موقع ملے۔ اللہ حضرت کے سفر کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر مجالس میں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ کہ حضرت جا رہے ہیں، آئے ہوتے تو اور کچھ کہتا کہ ابھی آئے ہیں، ابھی رہیں گے سفر انشاءاللہ۔ پھر بھی ہم یوں کہیں گے ابھی آئے ہو، بیٹھو، ہنسو، بولو، ذرا مسکراؤ، نشہ دیدار کا اتر جائے تو چلے جانا۔ اللہ کا فضل ہے، ان حضرات پر اتنا تکڑا نشہ ہے کہ 10-12 دن ہو گئے ان کا نشہ ہی نہیں اترا۔ پتہ نہیں کیسے اترے گا وہ نشہ، اب مجھے نہیں معلوم۔ یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا بھی حال بحال ہے، مجھے تو کوئی طاقت کی دوائیاں ہی کھانی پڑیں گی ایسا لگتا ہے۔ تو بولتے بولتے تھک گیا میں، یہ لوگ سنتے سنتے نہیں تھکے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ سننے والوں کیا ہوتا ہے، کام چاہیے ان لوگوں کا خلوص ہے، ان لوگوں کی محبت ہے۔ سچ جانیے کہ میں تھک گیا بولتے بولتے۔ اب تو جو آخری 1 2 3 4 بیان ہوئے نا، ان میں تو اتنا برا حال رہا ہے کہ بس اللہ اللہ کر کے ہی اپنی بات پوری ہو پائی ہے۔ لیکن پھر بھی جو خلوص، جو محبت درود شریف کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں، اور جو دوسری جو بھی عنوانات جہاں رہے، میں نے جو مدھیہ پردیش کے ان سادہ لوح مسلمانوں میں
جو یہ خلوص اور یہ محبت میں دیکھتا ہوں اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے. میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ کبھی ان لوگوں کی سادہ لوحی سے محظوظ ہوں. کبھی موقع ملے زندگی میں تو ان لوگوں سے واسطہ آپ کا پڑھے تو آپ دیکھیں گے یہ لوگ بڑے سادہ ہیں، دلوں کے بھی سادہ ہیں، معاملات میں بھی سادہ سیدھے لوگ ہیں، لیکن پڑھے ہیں. سادگی میں مزہ آتا ہے نا، سادگی کا لطف الگ ہے. اب بناوٹ خور لوگوں کا کیا ہے، بناوٹ والوں کو تو کچھ سمجھ میں آتا ہے کچھ نہیں آتا. کل ملا کر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سفر کو قبول فرمائے اور اس سفر میں جتنی بھی خیر وجود میں آئی ہیں ان سب کو دوام بخشے، اور اگر کوئی شر رہا ہو تو اللہ اس شر سے ہم سب کی اور ساری امت کی حفاظت رکھے. آمین. بہت سارے بیانات ہوئے، بہت ساری گفتگو ہوئی. ہزاروں لوگوں نے اس سفر میں اللہ کے فضل سے استفادے کیے. ایک ایک بستی میں کئی ہزار لوگوں سے واسطے پڑھتے تھے، مرد و زن سب لگا کے. حضرت تشریف لائے تھے یہاں پر گزشتہ جمعرات سے ہی 6 سفر کو 5 سفر کو تشریف لے آئے تھے. 6 سفر کو حضرت نے 6 سفر سے حضرت کا 5 سفر کی مغرب سے حضرت کا اعتکاف شروع ہو گیا. وہ جمعرات کا دن تھا، پھر جمعہ 6 سفر، سنیچر 7، 8 سفر، پھر اتوار کے دن عشاء کے بعد حضرت کا بیان دارالعلوم حفظ القرآن میں ہوا طلباء کے درمیان عشاء کی نماز میں. اس کے بعد اسی روز صبح میں فجر کے وقت میں ذکر ہوا پیر کے دن حضرت کا حفظ القرآن میں، اور پیر کے دن حضرت کا بیان بیاورہ میں ہوا. پھر منگل کے دن حضرت کا بیان بہت ساری نشستیں نرسنگھ گڑھ میں ہوئی، اور بدھ کے دن حضرت کا بیان للریا میں ہوا. اسی طرح جمعرات کو حضرت للریا میں تھے، جمعرات میں رہے تھے. الحمدللہ وہاں کی مجلس بھی بہت ہی مؤثر اور علماء نے بہت قدردانی کی. اس کے علاوہ وہاں سے گلانہ تحصیل ہے شاہجہاں پور ڈسٹرکٹ کی، پھر وہاں پر مستورات بیان، جمعے میں خطاب اور مغرب بعد ذکر کی مجلس ہوئی. اور پھر وہاں سے سنیچر کے دن حضرت کا بیان چھوٹی کھردون میں رہا جی. اور پھر حضرت کے اتوار کے دن دوراہا اور جامعہ حسینیہ فندہ میں حضرت کا بیان رہا. اور کل ہی جانا تھا لیکن کچھ لوگوں کی محبت کے لیے نہیں جا پائے. پھر آج بھی حضرت کا بیان آج بروز پیر نپانیہ خنجر میں مستورات میں بیان ہوا. اس کے بعد ہم حضرت کے ساتھ بھوپال آ گئے. اور حضرت کی روانگی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کی اس محنت کش کوشش کو جن حضرت نے مشقتیں اٹھائی ہیں بہت ساری، اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم. بہت شکریہ مولانا نے تو جو بھی یادداشت میں ان کی آرات ہے سب جگہوں کے نام گنوا دیا. ان میں ایک گاؤں میں یا ایک شہر میں ایک بستی میں کئی نشستیں ایک دن میں ہوتی تھیں. ان کا احاطہ ذرا مشکل ہے ایسے یادداشت میں لانا، لیکن بہرحال جو بھی تھا کل ملا کر سفر مشقت والا تو تھا، ہوتا ہی ہے، ظاہر بات ہے. ایک 2-2 3-3 گھنٹے 2-2 3-3 نشستوں میں بولنا مستقل، ایک نشست میں 1 گھنٹہ، ایک نشست میں 1.5 گھنٹہ، کسی میں 1.25 گھنٹہ، اس تقریباً. تو یہ بڑا مشقت کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن کل ملا کر بہت اچھا تھا. اصل تو اپنی مشقت کو تو قربان کرتے ہیں. اصل تو بات یہ ہے کہ امت کو نفع ہو، جس پیغام کو ہم لے کر آتے ہیں وہ پیغام اللہ کے فضل سے پہنچ جائے امت میں. اور پھر وہی جملے کہوں گا ساری، میں خدا کی قسم کہتا ہوں اس بات کو، میں دنیا سے تمغے، دنیا سے عہدے نہیں چاہتا، مجھے مال و زر کی طلب نہیں ہے، الحمدللہ، اللہ گواہ اس بات پر. اور ہمارا یہ دورہ ہوتا ہے، یہ سفر ہوتا ہے، کہیں اللہ گواہ ہے، کسی سے 1 روپیہ طے نہیں ہوتا ہمارا، ہم آپ کے آئیں گے، آپ ہمیں 1 روپیہ دو گے. اللہ شاہد ہے اس بات پر. بس اللہ سے چاہتے ہیں، اللہ سے ضرور چاہتے ہیں. آپ دعا کریں بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا، ورنہ تو سب بیکار ہے، پھر کچھ بھی نہیں. خیر بہرحال ابھی ہم سفر میں نکلے ہوئے ہیں. سمجھا کہ مولانا یوسف صاحب کے ساتھ میں آخری نشست آپ کے ساتھ میں ریکارڈ ہو جائے،
جس کو آپ لوگ سن لیں گے. جس وقت آپ اس کو سن رہے ہوں گے اس وقت مولانا فجر پڑھ کے بھی فجر پڑھنے کے لیے اٹھ بھی چکے ہوں گے. شاید دوبارہ سونے کی آرام کرنے کی تیاری ہوگی، کیونکہ 10 12 13 دن سے مسلسل مولانا کی نیند پوری ہوئی نہ ہماری ہوئی. بھاگم بھاگ. اب آپ دعا کیجیے آئندہ اللہ جلد اپنے دین کی محنتوں کے لیے ہمیں دنیا کے طول و عرض میں پہنچنا مقدر فرمائے اور اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں شرف باریہ بھی عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم.